بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اپنی ویڈیو کا بقیہ حصہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی۔ اللہ پاک کی حکمت کا مظہر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور حکمت صرف زمین تک محدود نہیں تھی، بلکہ ہر مخلوق، ہر قوم، ہر انسان اور جانور ان کے فیصلوں کا حصہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی حکمت عطا کی جو تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ ہدہد، اللہ پاک کی نشانی اور اطلاع دینے والا۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کچھ پرندے ان کی خدمت میں آئے اور بولے، کیا تم نہیں جانتے؟ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی ریاست کے بارے میں اطلاع دی۔ عزیز دوستو، یہ چھوٹا سا پرندہ ایک چھوٹی سی بات لے کر آیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سنجیدگی سے سنا، نہ حقیر سمجھا اور نہ ہی نظر انداز کیا۔ ہدہد کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ چھوٹا مشورہ، چھوٹی اطلاع، آپ کا چھوٹا سا عمل بھی بڑے فیصلے بدل سکتا ہے۔ آج کے اس دور میں کوئی دوست آپ کو چھوٹی نصیحت دے رہا ہے تو اسے حقیر نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چیزوں میں بھی حکمت رکھتے ہیں۔ ملکہ سبا کا واقعہ، طاقت اور ذہانت کی پہچان۔ ہدہد کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا کہ ایک بادشاہت میں لوگ شرک کرتے ہیں، اور اس کا فیصلہ یہ تھا کہ دین کی ہدایت کا پیغام پہنچایا جائے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اسے پیغام بھیجو کہ اللہ پاک کی عبادت کرو، یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ عقل، حکمت اور انصاف کے ساتھ دعوت دینا۔ طاقت صرف ظلم کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس فوج تھی، جنات تھے، ہوا اور سمندر ان کے تابع تھے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے دین کی تبلیغ اور ہدایت کو مقدم رکھا۔ یہ سب ہر صاحب اختیار انسان کے لیے ہے کہ طاقت صرف اپنے مفاد یا غرور کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کی بھلائی اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کرے۔ آج کی زندگی کے لیے کچھ عملی نصیحت۔ چھوٹے مشورے کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ طاقت اور دولت کا مقصد اللہ پاک کی رضا ہونا چاہیے۔ ہدایات میں عاجزی اور انصاف کو مقدم رکھیں۔ علم اور حکمت کا استعمال صرف لوگوں کے لیے بھلے کے لیے کریں۔ اللہ پاک کی قدرت کا مظہر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں سب سے حیران کن واقعہ تھا تخت بلقیس کی منتقلی کا۔ یہ نہ صرف ایک معجزہ تھا بلکہ اللہ پاک کی قدرت اور بندے کی عاجزی کا روشن سبق بھی ہے۔ تخت بلقیس، طاقت، حکمت اور عاجزی کا امتزاج۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو دعوت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، لیکن ملکہ نے طاقت اور شان دکھائی اور کہا کہ میرا تخت محفوظ ہے، کوئی مجھے یہاں سے ہٹا نہیں سکتا۔ اور یہ موقع تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو حکم دیا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب اللہ پاک کی طاقت سے ممکن ہے، میں صرف دعا کر سکتا ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، میں اسے تیرے سامنے لانے والا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ خود اپنے مقام پر بیٹھ سکے۔ معجزہ اور عاجزی کا سبق۔ عزیز دوستو، بادشاہ کی طاقت، لشکر کی قوت اور جنات کی مدد، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی خود پر غرور نہیں کیا۔ یہی ہے وہ راز جو عظیم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب لاتا ہے۔ آپ کی طاقت اور عاجزی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ قدرت کے استعمال کی حکمت۔ اللہ پاک نے تخت کو لمحوں میں
منتقلی کے لیے ہوا اور جنات کا استعمال فرمایا، اور یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ وسائل کا صحیح استعمال کریں، طاقت کو صرف نیکی اور بھلائی کے لیے استعمال کریں، عاجزی اور شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ ہر نعمت کا شکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر معجزے کے بعد دعا کی۔ سورہ نمل میں ارشاد ہے، اے میرے رب مجھے اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیز دوستو، یہ نصیحت آج کے ہر انسان کے لیے ہے کہ دولت، طاقت، علم سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ان کا اصل شکر عاجزی اور نیک اعمال میں ہے۔ معجزے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظہر ہیں، غرور کے لیے نہیں۔ طاقت، دولت اور علم کو صرف بھلائی اور ہدایت کے لیے استعمال کریں۔ شکر، عاجزی اور نیک اعمال ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ چھوٹے فیصلے بھی زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی نعمتیں ان کا علم، ان کی حکمت، ان کی بادشاہت، ان کی طاقت اور جنات اور ہوا کی فرما برداری جو کہ خاص ان کے لیے تھی۔ لیکن اللہ پاک نے انہیں بھی آزمائشوں سے نہیں بخشا، کیونکہ حقیقی انسان وہی ہے جو نعمتوں میں بھی عاجزی برقرار رکھے اور آزمائش میں صبر کرے۔ طاقت اور دولت میں عاجزی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس سب کچھ موجود تھا، لیکن کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کی عزت پامال نہیں کی۔ عزیز دوستو، طاقت کا اصل امتحان یہ ہے کہ جب سب کچھ آپ کے پاس ہو تب بھی آپ عاجز رہیں۔ علم کا مقصد۔ سلیمان علیہ السلام کو علم اور حکمت دی گئی، تاہم علم کا اصل مقصد یہی ہے کہ عدل، انصاف اور ہدایت کا راستہ قائم رکھا جائے۔ علم صرف انسان کو بڑا نہیں کرتا بلکہ اس کے اعمال اور دل کی پاکیزگی کو بھی نکھارتا ہے۔ ہدایت اور دعوت۔ ملکہ سبا کا واقعہ اور ہدہد کی اطلاع ہمیں یہ سب سکھاتی ہے کہ طاقت اور حکمت کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہر موقع پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، ہر قوم، ہر انسان کی بھلائی کے لیے سوچیں۔ دل کی صفائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اخلاق کی چند خصوصیات۔ عاجزی، سب سے بڑی طاقت کے باوجود شکر گزار رہنا۔ عدل، ہر فیصلہ منصفانہ۔ شفقت، چھوٹی چونٹی سے لے کر بادشاہ تک کے لیے محبت رکھنا۔ شکر، نعمتیں ملیں یا پھر آزمائش، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر ہمیشہ ہر حال میں کرنا۔ حکمت، علم کو صرف اور صرف بھلائی کے لیے استعمال کرنا۔ آج کے انسان کے لیے چند نصیحتیں۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اسے ظلم یا تکبر کے لیے استعمال نہ کریں۔ اگر دولت ہے تو عاجزی، شکر اور نیک کاموں میں سے خرچ کریں۔ اگر آپ کے پاس عزت موجود ہے تو غرور نہ کریں بلکہ عاجزی اور نرم دلی اختیار کریں۔ ہر دن کی چھوٹی سی چھوٹی نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں۔ عزیز دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل عظمت انسان کی عاجزی، علم، حکمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ طاقت اور نعمتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور لوگوں کی بھلائی کے لیے دی جاتی ہیں، اور یہ سب ہم سب کے لیے ہے، آج بھی اور ہر لمحے بھی۔ سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا مجموعہ۔ آج ہم نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی علم اور حکمت کی بہترین مثال تھی۔ عدل و انصاف میں سر فہرست تھے، عاجزی اور شکر کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ طاقت اور معجزات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرتے تھے، چھوٹے اور بڑے ہر مخلوق کا احترام کرتے تھے، اور یہ صرف ایک بادشاہ کی نہیں بلکہ
ہر انسان کی زندگی کا ایک مکمل سبق ہے۔ عزیز دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ دولت، علم، طاقت اور عزت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے تو شکر کریں اور عاجز بنے رہیں۔ علم اور طاقت کو نیکی کے لیے استعمال کریں۔ ہر چھوٹی مخلوق، ہر چھوٹی بات کا احترام کریں۔ عزیز دوستو، اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ اصول اپنانے سے آپ کی زندگی میں امن، سکون اور برکت آئے گی، جو دنیا کی کوئی بھی دولت نہیں دے سکتی۔ قرآن مجید کی سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کی زینت اور وقتی نعمتیں ہیں، اور جو کچھ اللہ پاک کے پاس ہے وہ بہتر اور دائمی ہے۔ تو آج سے اپنے دل میں یہ اصول پیدا کریں کہ ہر نعمت ہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہر طاقت کا مقصد صرف اور صرف نیکی ہے۔ ہر عمل عاجزی، شکر اور انصاف کے ساتھ رہے۔ اس بات کا یقین رکھیں کہ ان تمام اصولوں سے اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت، سکون اور رہنمائی دیں گے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی تھی۔ عزیز دوستو، آج کی ویڈیو سے امید کرتے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہم ان کی طرح تو نہیں، لیکن انشاءاللہ اگر ہم کوشش کریں گے تو اپنی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اور یہیں پہ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔